بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان صاحب کا توشہ خانہ کیس، جو کہ ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا ہوا ہے، کل سماعت کے لیے مقرر ہے۔ جسٹس یحییٰ فریدی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت کرے گا۔ ہم عمران خان صاحب کے ہمراہ کل 9:30 بجے سپریم کورٹ میں پیش ہوں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اس کیس کے حوالے سے کچھ حقائق بتانا چاہتا ہوں۔ یہ کیس پہلے دن سے بدنیتی پر چلایا گیا اور یہ کیس مکمل طور پہ ناقابل سماعت ہے۔ توشہ خانہ کیس جو الیکشن کمیشن نے پرائیویٹ کمپلینٹ ٹرائل کورٹ میں فائل کی ہوئی ہے، اس کے قابل سماعت ہونے پر ہمارے بہت سے اعتراضات ہیں، جو کہ ہمیں کسی فورم پر نہیں سنا گیا۔ سب سے پہلے ہمارا یہ اعتراض ہے کہ کسی بھی کیس فائل کرنے کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے۔ یہ کیس 120 دن کے اندر فائل ہونا تھا، لیکن الیکشن کمیشن نے اس کیس کو 165 دن کے بعد فائل کیا۔ ایک ایسا کیس جس میں قانون اور ضابطے پورے نہیں کیے گئے، وہ کیسے قابل سماعت ہو سکتا ہے؟ قانون میں کسی بھی کیس کو فائل کرنے کے لیے ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے۔ جب اس ٹائم پیریڈ میں ہم کیس فائل نہیں کرتے تو اس کیس کو ٹائم بارڈ کہتے ہیں۔ یہ کیس ایک مکمل طور پہ ٹائم بارڈ ہے۔ دوسرا، اس کیس میں دائرہ اختیار کا ایشو ہے۔ عمران خان MNA ہے میاں والی سے، الیکشن کمیشن پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کر رہا ہے ڈسٹرکٹ کورٹ اسلام آباد میں۔ اسلام آباد کا جج میاں والی کے جج کے اختیارات کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ تیسرا، جب بھی کوئی ادارہ کسی کے خلاف کیس فائل کرتا ہے تو اپنے کسی امپلائی کو آتھرائز کرتا ہے، لیکن یہ کیس اتنی عجلت اور جلدی میں فائل کیا گیا کہ اس میں کسی کو آتھرائز تک نہ کیا گیا۔ اس کیس میں جو کمپلینٹ فائل کرنے والے ہیں، اس کے دستخط بھی کبھی ایفیڈیوٹ میں مختلف ہیں، کبھی کمپلینٹ میں مختلف ہیں۔ جو اس کیس میں گواہان ہیں، ان کے عہدے تک غلط لکھے گئے، جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اس نام سے عہدے تک نہیں ہے۔ تیسرا، جو یہ کیس پرائیویٹ کمپلینٹ ٹرائل کورٹ میں جج صاحب سن رہے ہیں، اس جج صاحب کے خلاف عمران خان صاحب نے عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ وہ جج صاحب عمران خان صاحب کے خلاف فیس بک پہ اپنے اکاؤنٹ سے پوسٹیں لگاتے رہے۔ وہ کیسے عمران خان صاحب کو انصاف دے سکتا ہے؟ یہ معاملہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اٹھایا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس معاملے میں FIA کو انکوائری کرنے کا حکم دیا، جو کہ کچھ دنوں تک FIA سائبر کرائم ونگ اس معاملے میں رپورٹ پیش کرے گا۔ پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی نے عمران خان صاحب کے خلاف الیکشن کمیشن کو ریفرنس بھیجا۔ الیکشن کمیشن نے اس ریفرنس پہ پروسیڈنگز چلائیں۔ پروسیڈنگز کے بعد عمران خان صاحب کو 22 اکتوبر 2022 میں نااہل قرار دے دیا گیا۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن نے ایک پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کی، لیکن جب ٹرائل کورٹ میں ہم نے الیکشن کمیشن اور عدالت سے یہ ریکارڈ مانگا کہ جس کی بیسس پہ یہ کمپلینٹ فائل کی گئی ہے، وہ پروسیڈنگز کا ہمیں عدالت میں ریکارڈ جمع کروایا جائے، لیکن ابھی تک وہ ریکارڈ عدالت میں نہیں جمع کروایا گیا۔ لیکن ہمیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے اس کیس کے حوالے سے انصاف کی امید ہے۔ انشاءاللہ حق اور سچ کا فیصلہ ہوگا۔